جیسے عیسائیت میں تصور ہے کہ آپ جو ہے چرچ میں جائیں اور کہہ دیں کہ پاسٹر میں نے گناہ کیا اور وہ معاف کر دے. نہیں، یہاں پر کوئی ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے اور آپ کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بخش سکتا ہے گناہوں کو. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي ظَلَمْتُ، میں ذمہ دار ہوں اور صرف تو مغفرت کرنے والا ہے. ذنب یعنی ذنوب، یہ بروکن پلورل ہے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. دیکھیے ہم نے سیکھا مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون یا مسلمین. کافر کی کافرون کافرین. صالح کی صالحون صالحین. مشرک کی مشرکون مشرکین. اون اور این جڑانے سے جمع بن جاتی ہے. یہ جو ذنب کی جمع ذنبون ذنبین نہیں ہے، ذنوب ہے. نفس کی جمع نفسون نفسین نہیں ہے، نفوس ہے یا انفس ہے. بیت کی جمع، بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر. بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ تو معلوم ہے نا. بیت کی جمع بیتون بیتین نہیں ہے، بیوت ہے. اس جمع نے رول کو توڑا ہے. کون سے رول کو؟ اون اور این والے رول کو. تو اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹوٹی ہوئی جمع، جمع مکسر. رول کو توڑا اس نے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. آگے ہم اس کی دلچسپ اپلیکیشن دیکھیں گے، مشکل نہیں دلچسپ، اور اردو میں اس کا لطیفہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حیدرآبادی جمع کی صورت میں. آگے اگلے اسباق میں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی سوائے تیرے. فَاغْفِرْ لِي، یعنی پس، اغفر بخش دے. اغفر غفر غفر غفرت غفرتم غفرت غفرنا. یغفر یغفرون تغفر تغفرون اغفرون اغفر. اغفر بخش دے. اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. اغفر بخش دے. فاغفر دونوں کو ملائیں گے تو فاغفر، پس بخش دے. لی مجھ کو، لی کا مطلب لیے ہے، لیکن یہاں پر جیسا ہم نے کہا پریپوزیشن حرف جر کانٹیکس سے بدلتا ہے. آپ کی زبان میں بخشنے کے لیے کو ہے، عربی زبان میں لی ہے. انگلش میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے. forgive me، forgive for me نہیں بولیں گے، forgive to me نہیں بولیں گے. انگلش میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، تو ہر زبان میں بدلتے رہتا ہے. بہرحال فاغفر لی بخش دے مجھ کو، مغفرتاً بخشش. اغفر لی مغفرتاً بخش دے مجھ کو بخشش. یہ کیا بات ہوئی؟ بخش دے مجھ کو بخشش. اور اس سے پہلے آیا تھا انی ظلمت نفسی ظلمن، ظلم کیا میں نے ظلم. بخش دے مجھ کو بخشش. ہم اردو میں بھی ایسا کرتے ہیں. عربی زبان میں اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، لیکن اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو دلچسپ مثال دیتا ہوں اردو کی، اور آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے اس اپلیکیشن کو. اگر میں کسی کو ماروں تو میں کہوں گا میں نے مارا. اگر میں اس کو خوب ماروں تو میں کہوں گا ایسی مار مارا، ایسی مار مارا. مار ناؤن، مارا فعل. ایسی مار مارا. یہاں پر وہی ہے ظلمت ظلما اغفر لی مغفرتا. سمجھ رہے نا آپ؟ مار مارا، ظلمت ظلما ظلم کیا، ظلم یعنی بہت ظلم کیا، ظلم کیا میں نے. اغفر لی مغفرتا بخش دے بخشش، یعنی خوب بخش دے. میں نے خوب ظلم کیا تو خوب بخش دے. فاغفر لی مغفرتا. سمجھ گئے نا آپ؟ اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، لیکن وہ مصطلحات سے نہیں سمجھ میں آئے بات، وہ اہم ہے. فاغفر لی مغفرتا من عندک، اپنے پاس سے. من یعنی سے، عندہ یعنی پاس. عندہ اگر آپ کہیں کہ بھئی کم روپیہ عندک، کم ریال عندک، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ عندہ یعنی پاس. ہمارے دوست نے کہا کوئی پیسہ نہیں ہے. آپ جنرلی انسان سے مانگیں آپ تو کم ریال عندک یعنی کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. عندہ یعنی پاس. اور قرآن کریم میں عندہ بہت بار آیا ہے. عندہ یعنی پاس، تقریباً 200 بار. عندہ یعنی پاس، عندہ یعنی عندہ یعنی پاس، عندی کا یعنی آپ کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، تمہارے پاس. فاغفر لی مغفرتا من عندک، مغفرتا من عندک اپنے پاس سے بخشش، یعنی اپنی خاص بخشش. آپ ہی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس ہی ہو سکتی ہے وہ. سمجھ رہے نا؟ ورحمنی، و اور ترجمہ کیجئے، و اور ارحم رحم کر.
इरहम रहम कर, ऑर्डर नहीं दे रहे, भीख मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, इरहम रहम कर, नी मुझ पर लगाना पड़ेगा उर्दू में, जैसा हमने देखा। हैव मर्सी ऑन लगाना पड़ेगा इंग्लिश में। प्रीपोजिशन कभी उसमें होता है, इसमें नहीं होता, इसमें होता है, उसमें होता है। घबराने की बात नहीं, कि बात क्या कही जा रही है उसके हिसाब से आपकी ज़बान में प्रीपोजिशन लग जाएगा बस। इरहमनी, और रहम फरमा मुझ पर। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका, बेशक तू, अंता तू, इन्नका अंता, बेशक तू, तू यानी तू ही, वही जो फोर्स वाली बात हुई, बेशक तू, तू ही, अल गफूर, बख्शने वाला, खूब बख्शने वाला, अर रहीम, रहम करने वाला है। मालूम है ये दुआ किसको सिखाई गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो इस उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान है, उनको सिखाई। उनके स्टेटस को देखिए और इस दुआ के अल्फाज को देखिए, इस दुआ के अल्फाज को देखिए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम देखिए। क्या सिखाया आपने? ऐ अल्लाह, मैंने जुल्म किया अपने ऊपर, बहुत ज्यादा जुल्म। किसको सिखाया जा रहा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। उससे हम क्या सीखें? हमसे हम तो कुछ भी नहीं है। यानी बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने बिछ जाना है और पूरे सिद्क़ दिल से पढ़ना है कि अल्लाह मैंने जुल्म किया। नमाज के आखिर में भी पढ़ी तो गोया मेरी नमाज भी, आधी नमाज इधर जा रही है, दिमाग उधर जा रहा है, खुशू बराबर नहीं है। इबादत में भी हम अपने आप पर जुल्म करते हैं। तो ये इनकिसारी और आजिज़ी अल्लाह ताला के सामने होनी चाहिए। ये तालीम है जो हमको इस दुआ से मिलती है। इंशाअल्लाह अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।